محبت کا مطلب وہ نہیں جو میری قوم سمجھ رہی ہے کہ ہاتھوں میں کڑے پہن لے، ہاتھوں میں ناڑے پہن لے، فجر میں سوتے پڑے رہیں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے رہیں، تاش کے پتے کھیلتے رہیں، شراب پیتے رہیں، جوا کھیلتے رہیں، زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہیں، سود کے دھندے کرتے رہیں، اور پھر اہل بیت کی محبت۔ میں کہتا ہوں یہی تو پہچان ہے، یہی تو پہچان ہے۔ صحابی کے گھر میں پیدا ہونے والا شراب پی رہا تھا، میرے امام نے فرمایا علی اکبر جیسا قربان کر دوں گا لیکن شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ بندروں کا ناچ دیکھنے والا میں معصوم علی اصغر لٹا دوں گا لیکن میں کسی اللہ اکبر بندر کے ناچ دیکھنے والے کے ہاتھ میں، اس یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑی میری بات پر ہندوستان والے بلکہ سننے والے غور کریں۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے، توجہ کرنا، اگر بیعت کر لیتے تو جتنا احترام امام حسین کا ہم کر رہے ہیں یزید منافقت کرتے ہوئے اس سے زیادہ احترام کرتا، اتنے نذرانے دیتا، اتنی نذریں دیتا، بہت آفر کی تھی اس نے، لیکن امام کو نذرانے کی فکر نہ تھی، امام کو نذرانے کی فکر نہ تھی، دین کے نظر آنے کی فکر تھی۔ امام کو نذرانے کی فکر نہ تھی، دین کے نظر آنے کی فکر تھی۔ امام اگر شرابی سے صلح کر لیتے نذرانہ تو ملتا مگر دین جو آج نظر آ رہا ہے ایسے دین نظر نہ آتا۔ کوئی سوتیلی ماں کا باپ کے ساتھ ہاتھ پکڑتا اور امین القادری یا احرار میاں اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یہ حرام ہے تو لوگ کہتے تو نسل سید ہے۔ وہ جو اصل سید تھا اس نے جب سوتیلی ماں کو پاپ کے دیکھنے والے پر، سوتیلی ماں کے ساتھ پاپ کرنے والے پر اپنی بیعت کی مہر لگا دی تو کون ہوتا ہے مخالفت کرنے والا؟ بولو کوئی اٹھا سکتا تھا منہ، کوئی کہہ سکتا تھا بات نہیں، لیکن میرے امام نے کہا تو ہاتھ مانگ رہا ہے، ہاتھ نہیں دوں گا، سر دوں گا، گھرانہ لٹاؤں گا، لیکن شرابی بندر کا ناچ دیکھنے والا، آنکھوں سے پاپ کرنے والا، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کلکتہ کے محبان اہل بیت سے، جب اس کے ہاتھ میں شراب ہے جسے یزید کہتے ہیں، امام اس سے لڑ رہے ہیں، تو تم شراب پیو گے، نشے کی گولیاں کھاؤ گے تو حسین تمہیں اپنی چادر میں چھپائیں گے؟ یہ بات مکار رافضی تو کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی کرو جنت میں جاؤ گے، لیکن یہ سچے سنی نہیں کر سکتے۔ ہاں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ ہمیں عوام سے دھندا نہیں کرنا اہل بیت کے نام پہ، ہمیں تو خدا کی عبادت کرنا ہے۔ ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت ہمارے یہاں سیاست نہیں ہے، ذکر اہل بیت ہمارے یہاں عبادت ہے۔ تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یزید شراب پیے، حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، تم شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لو، مولا تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ یزید بندر کا ناچ دیکھتا ہے، تم تو گندی فلمیں دیکھتی ہو موبائل پر نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر۔ جس کے دل میں حسین بسے گا وہ کسی عورت پر کبھی پاپ کی نظر نہیں ڈالے گا۔ جس کے دل میں میرے مولا حسین بسیں گے وہ کبھی فجر میں سوتا نہیں پڑا رہے گا۔ جس کے دل میں حسین بسیں گے اللہ اکبر وہ کبھی کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے نہیں سنے گا۔ جس کے دل میں حسین بسیں گے وہ بچیوں کی عزت کی حفاظت کرنا جانے گا، وہ دین کا محافظ بنے گا، دین کو پیرے تلے کچلے گا نہیں۔ امام حسین کی شہادت کو کھچڑے اور شربت پر تولنے والی قوم اچھی طرح کان کھول کر سن لے، خون حسین اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا کا خون ایک طرف رکھا جائے اور صرف میرے امام علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو تم سب کا خون علی اصغر کے خون کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہاری رگوں میں تمہارے باپ داداؤں کا خون ہے اور ان کی رگوں میں محمد رسول اللہ کا۔ اگر یہ قوم آج بھی خون حسین کی عزت اور احترام کرنا سیکھ لے تو بیت المقدس میں کبھی مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ عراق، یمن، شام اور ہند سندھ میں
کبھی مسلمانوں کا خون ضائع نہ ہو. جو قوم اپنے نبی کے نواسوں کے خون کا احترام نہ کرے پھر اس قوم کے خون کا احترام نہیں کیا جا سکتا. اتنے قیمتی خون کو شربت اور کھچڑے اور نان کھٹائی اور 10 مجلسوں پر تولنے کی کوشش کرتے ہو. یاد رکھو یہ سب ایصال ثواب کے مستحب اور طریقے ہیں, پسندیدہ طریقے ہیں, لیکن خون حسین کسی اور چیز کا مطالبہ کر رہا ہے. مولا حسین کی روح پاک, ان کا گنبد پاک, ان کے خون کے قطرے آج بھی پکار پکار کر کہہ رہے ہیں میں نے نماز بچائی, تو نماز ضائع کرتا ہے. میں نے شراب کی مخالفت کی, تم نشے کو عام کر رہے ہو. میں نے عورتوں کا تقدس بحال کیا. اللہ اللہ, ذرا یہ حوصلہ تو دیکھے کوئی حسین ابن علی کا. خود کے گھر کی بیٹیوں کی چادریں لٹتی رہی, لیکن میرے مولا نے اسلامی بیٹیوں کی چادر کو تحفظ دے دیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, خود کے شہزادے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی رہی, پیروں میں زنجیریں پڑی رہی, لیکن میرے مولا نے اللہ اکبر قیامت تک کے لیے اسلامی قوانین کو آزاد کر دیا. آج احساس نہیں کتنے لوگ ہیں جو اس جلسے میں جو ہے سر شام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور فجر تک بیٹھیں گے, لیکن کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کے آئے ہیں اور کتنے ہیں جو جا کر کے فجر پڑھیں گے. بڑی معذرت کے ساتھ کلکتہ والوں, اگر عشاء پڑھ کے نہیں آئے ہو اور فجر جا کر نہیں پڑھو گے تو یہ جلسے تمہیں کامیاب نہیں کریں گے, کیونکہ فکر حسین کسی اور چیز کا نام ہے. اور یاد رکھو, حسینی تو جان دینے کا حوصلہ رکھتا ہے. جو قوم حسین کے نانا کی محبت میں فجر کی 10 منٹ کی نیند قربان نہ کر سکے, وہ مکار تو ہو سکتی ہے لیکن عاشق نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ, اگر کسی اپنے جیسے انسان سے پیار ہو جائے تو اس کے لیے جاگ سکتا ہے, لیکن رسول اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں جاگ سکتا. یہ کون سی محبت ہے, یہ کون سا عشق ہے؟ میں تو کہتا ہوں اگر برا لگے تو معاف کرنا, سید بادشاہ کے صدقے میں معاف کر دینا. میں تو کہتا ہوں اگر وفا سیکھنی ہے تو گلی کے کتوں ہی سے سیکھ لیا ہوتا کہ مالک اس کو ایک روٹی دیتا ہے, ایک روٹی پر وہ مالک کے گھر کو جاگ جاگ کر پوری پوری رات پہرا دیتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, کتے کو ایک روٹی ملی تو اس نے ایک روٹی کے بدلے مالک کے لیے جاگ کر راتیں گزار دی. افسوس مسلمانوں, ہمیں تو خدا بھی اس در سے ملا ہے, ہمیں تو قرآن بھی اس در سے ملا ہے, ہمیں تو ایمان بھی اس در سے ملا ہے, ہمیں تو نعمتیں بھی اس در سے ملی ہے, ہمیں تو برکتیں بھی اس در سے ملی ہے. سوچو کس منصب پہ فائز ہو. 70 انبیاء جس کے امتی بننے کی دعا کر گئے. کلکتہ والوں دھیان سے سننا, 70 انبیاء جس کے امتی بننے کی دعا کر گئے, بغیر مانگے اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا. لیکن ان کا حق کیا جانا, ان کا کیا خیال کیا. مکے کے کافر جب پتھر مارتے تھے تو رسول اللہ کے جسم پہ لگتے تھے, لیکن کلمہ پڑھنے والوں جب تم داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکتے ہو, یہ وہ تیر چلتا ہے جو رسول اللہ کے جسم پہ نہیں لگتا, یہ حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. جب تم نشہ کرتے ہو, یہ وہ تیر چلتا ہے جو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. جب تم گندی فلمیں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر دیکھتے ہو, یہ وہ تیر چلتا ہے. یزیدیوں کے تیر حسین کے جسم کو چھلنی کر رہے تھے, ہمارے گناہوں کے تیر حسین پاک کے دل کو چھلنی کرتے ہیں. یہی حسینیت ہے, اسی کا نام حسینیت رکھا ہے. میں کہتا ہوں قوم کو صرف حسینی بن جانے دو, کوئی مسجد ویران نظر نہ آئے گی. قوم کو حسینی بن جانے دو. اللہ اکبر. کسی کی اس قوم کے اندر شراب نہ ہوگی. آپ کو بتاؤں دنیا میں جتنے پاکیزہ لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو, جو کتنا پاکیزہ ہوگا اتنا ہی وہ حسین سے زیادہ قریب ہوگا. آپ دیکھیں, آپ کو بتاؤں اللہ اکبر, 40 سال تک فجر کی نماز جس نے عشاء کے وضو سے پڑھی وہ بھی حسینی تھا. جس نے 70 سال تک کے رات دن جاگ کے عبادت کی, غریب نواز, وہ بھی حسینی تھے. کس کس کا نام پڑھوں, لیکن بات اتنی کہنا چاہتا ہوں, عشق سیکھو, محبت سیکھو. تو آقا فرما رہے ہیں میری اہل بیت سے جو محبت کرے گا وہ جنت کے میرے درجے میں میرے ساتھ رہے گا. ہم محبت بھول گئے, ہم نے صرف نعروں کو محبت سمجھا, ہم نے صرف نعتوں پہ جھومنے کو محبت سمجھا. میرے عزیز, اگر اتنا آسان ہوتا محبت رسول تو کربلا کا میدان نہ سجتا. عشق کیا ہے؟ ادیب لائل پوری نے 2 مصروں میں بات کہی ہے. کہتے عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے.